سلطان مراد خان ثالث 1574 عیسوی کو پایا تخت استنبول میں پیدا ہوئے۔ سلطان مراد ثالث اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ علم و ادب اور شعر و سخن کے بڑے قدردان تھے۔ علوم و فنون میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ تینوں زبانیں ترکی، عربی اور فارسی جانتے تھے۔ علم و تصوف کی طرف خصوصی میلان تھا۔ تقویٰ و پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ علماء کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنی آرمی کو ریٹائرمنٹ پر پینشن دیتے تھے، جس کی مالیت تقریباً 1,10,000 سنہری لیرہ تھی۔ آپ نے اس بے چینی کو ختم کر دیا جو عموماً تنخواہوں اور پنشنز کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ شراب نوشی کی ممانعت۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ شراب نوشی پر پابندی لگا دی، کیونکہ لوگوں میں شراب نوشی کا رجحان عام ہو گیا تھا، اور لشکر میں بالخصوص انکشاریہ میں تو شراب نوشی کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی چل نکلا تھا۔ لیکن اس حکم کی وجہ سے انکشاریہ میں بغاوت ہو گئی اور مجبوراً انہیں ممانعت شراب کا یہ حکم واپس لینا پڑا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں کمزوری کے آثار شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ سلطان شراب نوشی کی ممانعت کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا، اور وہ اپنے ملک میں شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کے علاوہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انکشاریہ تربیت کے اعلیٰ وارف حقیقی اسلامی خطوط سے انحراف کر چکی تھی، اور اس کے دل میں ذوق جہاد اور شوق شہادت کا جذبہ ماند پڑ چکا تھا۔ پولینڈ کی حمایت اور مراعات کی تجدید۔ سلطان مراد ثالث نے بینہ وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے والد نے اس سے پہلے اپنا رکھی تھی۔ اس نے اپنے عہد میں مختلف مقامات پر کئی جنگیں لڑیں۔ 982 ہجری بمطابق 1574 عیسوی میں پولینڈ کا حاکم ہنری ڈی فالوا بھاگ کے فرانس چلا گیا۔ عثمانی خلیفہ نے پولینڈ والوں کو نصیحت کی کہ وہ ٹرانسلفانیا کو اپنا امیر منتخب کر لیں، سو انہوں نے سلطان کی بات سے اتفاق کیا، اور پولینڈ عملاً 983 ہجری بمطابق 1575 عیسوی میں عثمانیوں کے حفاظت میں آ گیا۔ آسٹریا نے بھی معاہدہ صلح میں اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ معاہدہ 984 ہجری بمطابق 1576 عیسوی میں ہوا، اور اس کی مدت 8 سال مقرر ہوئی۔ 984 ہجری بمطابق 1576 عیسوی میں تاتاریوں نے پولینڈ کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ پولینڈ والوں نے سلطان عثمانی سے مدد طلب کی، اور سلطان نے ایک سرکاری معاہدے کی وجہ سے پولینڈ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سلطان مراد نے فرانس اور بلغاریہ کے ساتھ مراعات کی تجدید کر دی، اور بعض قونصلی اور تجارتی مراعات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ پہلی مراعات کی بعض دفعات میں بھی اضافہ کر دیا، جو خالصتاً فرانس اور بلغاریہ کے حق میں جاتی تھی۔ ان میں سے اہم مراعات یہ تھی کہ فرانس کا سفیر سرکاری تقریبات اور حکومتی ملاقاتوں میں دوسرے ملکوں کے سفیروں سے مقدم ہوگا۔ باب عالی پر سفراء کا تانتا بندھا ہوا تھا، جو تجارتی معاہدوں پر دستخط کرانے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ یہ تجارتی معاہدے بعد میں امور مملکت میں غیر ملکی مداخلت کا سبب بنے۔ سلطان مراد ثالث کے عہد میں انگلستان کی ملکہ الزبتھ نے اپنے ملک کے تاجروں کے لیے خصوصی مراعات حاصل کیں، اور صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ انگریزی جہاز برطانوی علم لہراتے ہوئے عثمانی بندرگاہوں اور ساحلوں پر پہنچتے تھے۔ صفوی شیعوں سے جنگ۔ 985 ہجری بمطابق 1577 عیسوی میں جبکہ طہماسپ کی وفات کے بعد بلاد فارس میں حالات کشیدہ تھے، عثمانیوں نے ایک جنگی مہم روانہ کی جس نے قوقاز میں وسیع علاقے پر پھیلے جنگلات کو کاٹ ڈالا، اور تفلیس اور کرجستان کے شہروں کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد 993 ہجری بمطابق 1585 عیسوی میں یہ لشکر تبریز میں داخل ہوا اور آذربائیجان، کرج، شیروان اور لوزستان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جب شاہ عباس فارس کا حکمران بنا تو اس نے عثمانیوں سے صلح کی کوشش کی۔ اس نے ان تمام علاقوں سے جو عثمانیوں کے قبضے میں تھے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور اس بات کا بھی عہد کیا کہ وہ اپنی مملکت میں حضرات یعنی ابو بکر صدیق،
عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شتم نہیں کرے گا، اور معاہدے کی پاسداری کی ضمانت کے لیے اس نے اپنے چچا زاد بھائی حیدر مرزا کو استنبول بھیج دیا۔ انکشاریہ کے ہاتھوں ظلم و ستم اور بغاوت و سرکشی۔ جو ہی جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا، انکشاریہ نے عثمانی صوبوں میں نافرمانی اور بغاوت کی راہ اختیار کی۔ سلطان نے ان کو ہنگری کی جنگ کی ذمہ داری سونپی تھی، لیکن انہیں آسٹریا کے مقابلے میں شکست ہوئی، جو ہنگری والوں کی مدد کر رہے تھے۔ آسٹریا والوں نے کئی مضبوط قلعوں پر قبضہ کر لیا، جن کو بعد میں سنان پاشا واگزار کرایا۔ اسی طرح افلاق، بولان اور ٹرانسلفانیا کے امیروں نے بھی بغاوت کر دی، اور وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ میں آسٹریا کے طرفدار ہو کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ 1003 ہجری بمطابق 1594 عیسوی میں سنان پاشا نے آسٹریا والوں کی طرف پیش قدمی کی، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور اسے کئی شہروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ صدر اعظم سقل علی محمد پاشا کا قتل۔ سلطان کے حاشیہ نشینوں کی سازشوں کی بدولت صدر اعظم قتل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت غیر ملکی سازشوں کا شکار ہو گئے اور ایک قابل صاحب استقامت و حکمت، ملکی تعمیر و حسن قیادت کے حامل، بیدار مغز، انتہائی لائق پالیسی ساز، مدبر، ادارتی امور کے ماہر اور عظیم سیاست دان شخص کو قطعاً اس عہدے پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ صدر اعظم کی موت ایک بہت بڑا سانحہ اور ایک بہت بڑا المیہ تھی، جس کی وجہ سے شر و فساد کا دروازہ کھل گیا۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بازی کا سلسلہ چل نکلا۔ صدر اعظم کا تقرر اور پھر اس کی معزولی روزمرہ کا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے سلطنت کی طاقت کمزور ہو گئی، ملکی حالات بھی دگرگوں ہونے لگے۔ فوج کے کئی دستے باغی ہو گئے، لیکن حکومت میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ اس بغاوت کو فروغ کرتی۔ ان بغاوتوں اور شورشوں کے نتیجے میں پولینڈ عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کے مخالف ملکوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو گیا۔ یہودی اور سلطان مراد ثالث۔ یہودیوں نے یہ گمان کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ان کا وہ خواب جو وہ صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں شرمندہ تعبیر ہو۔ وہ دنیا کے کونے کونے سے وادی سینا کی طرف ہجرت کرنے لگے تاکہ اسے اپنا وطن بنائیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ابتدائی مراحل میں وہ تور کے شہر میں مقیم ہونے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ اس شہر کو اپنی رہائش اور اقامت کے لیے منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہ شہر دراصل خلیج سویس کے مشرق ساحل پر واقع تھا۔ اس میں ایک ایسی بندرگاہ بھی تھی جہاں تجارتی جہاز لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ یہاں جدہ، ینبع، عقبہ القلزم سے آ کر جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر کو قاہرہ اور برما سے ایک خشکی کا راستہ بھی ملاتا تھا، جس پر قافلے ہمہ وقت رواں دواں رہتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے لیے یہاں بیرونی طاقتوں سے تعلقات پیدا کرنا اور روابط رکھنا بہت آسان تھا۔ یہ لوگ دنیا سے ایک الگ تھلگ رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ دنیا کے کونے کونے سے فوج در فوج آنے والے یہودیوں کو جہاز بھر بھر کر یہاں لا سکتے تھے اور تور کی بندرگاہ پر اتر کر وہ آسانی سے اس شہر میں قیام پذیر ہو سکتے تھے۔ اس تحریک ہجرت کی قیادت ایک یہودی کر رہا تھا جس کا نام ابراہم تھا۔ اس نے تور کو اپنا مستقر قرار دیا۔ اس کے اہل عیاں بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ابراہم نے تور میں بہت سارے یہودیوں کو آباد کر دیا تو یہاں کی عیسائی آبادی سے اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ سینٹ کیتھرین کے چرچ کے راہبوں نے ایک خط لکھا اور سلاطین دولت عثمانیہ کو اس یہودی کے مظالم سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مدد کی اپیل کی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہ بات بھی یاد دلائی کہ مسیحیوں کو یہودی مظالم سے بچانا اور انہیں سینا میں رہائش پذیر ہونے سے روکنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، کیونکہ وہ ان سے اس بات کا عہد کر چکے ہیں۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر چونکہ دولت عثمانیہ شریعت اسلامیہ کی روح سے ذمیوں کے حفاظت کی ذمہ دار تھی، اس لیے سلطان مراد ثالث کے دور حکومت کے عثمانی ذمہ داروں نے فوراً
3 دیوانی فرامین جاری کیے۔ ابراہم یہودی اس کی بیوی، بچوں اور تمام یہودیوں کو سینا سے نکال دیا اور انہیں آئندہ واپس آنے اور طور کے شہر میں ٹھہرنے یا اقامت گزین ہونے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ سلطان مراد ثالث کی وفات۔ سلطان مراد ثالث 16 جنوری 1598 عیسوی میں 49 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور آیا صوفیہ کے قریب دفن ہوئے۔ سلطان محمد خان ثالث۔ سلطان محمد خان ثالث 974 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1003 ہجری میں اپنے والد کی وفات کے 12 دن بعد سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ کیونکہ والد کی وفات کے وقت وہ مغنیسیہ میں مقیم تھے، ان کی والدہ اطالوی الاصل تھیں جن کا نام صفیہ تھا۔ باوجود اس کے کہ دولت عثمانیہ میں ضعف و اضمحلال کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے، صلیبیوں کے خلاف جہاد کا جھنڈا بدستور لہرا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد ثالث نے محسوس کیا کہ سلطنت کی حربی پالیسی میں اس وجہ سے ضعف آ گیا ہے کہ سلاطین عیش و عشرت کو پسند کرنے لگے ہیں اور تن آسانی کے سبب وہ خود لشکروں کی قیادت نہیں کرتے، سو اس نے اپنی جنگی پالیسی تبدیل کر لی، خود باہر آنا شروع کر دیا اور اس حیثیت کو سنبھال لیا جس کو سلیم ثانی اور مراد ثالث نے چھوڑ دیا تھا۔ خود ہی لشکروں کی قیادت کرنے لگا اور امور مملکت کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں لوگوں نے دیکھا کہ سلطان خود لشکر کی زمام قیادت ہاتھ میں لیے بلغراد کی طرف جا رہا ہے۔ بلغراد سے سلطان جب میدان کی طرف روانہ ہوا تو سلطان کے باہر نکلنے کی وجہ سے لشکر میں دینی حمیت اور عسکری غیرت جاگ اٹھی۔ ہاتھ میں تھی، لیکن سلطان نے بڑی مشکل سے صحیح مگران پر قابو پا لیا۔ ان داخلی حالات کو دیکھ کر ایک محقق کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملک کا فوجی نظام کافی حد تک کمزور پڑ چکا تھا اور فوج میں یہ طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے ملک اور اس کی عزت و وقار کو دشمن سے بچائے۔ شیخ سعد الدین آفندی۔ شیخ سعد الدین آفندی سلطان محمد ثالث کے شیوخ میں سے تھے۔ انہوں نے ہی اپنے مرید سلطان محمد خان ثالث کو فوج کی قیادت کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، سلطان میں آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کر سکوں جن گناہوں کے ساتھ جنگ کی راہ میں جاؤں گا۔ ایک جنگ میں جب کہ سلطان کے ساتھی سلطان کا ساتھ چھوڑ گئے اور قریب تھا کہ سلطان کو دشمن گرفتار کر لیتا، شیخ سعد الدین آفندی نے فرمایا، بادشاہ محترم، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے، آپ اپنے مالک کی مدد کی بدولت فتح مند ہوں گے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ہاتھ میں تلوار لیے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ کریم کے حضور میں شیخ نے گر گرا کر دعا کی اور صرف ایک ہی لمحہ میں اللہ واحد قہار کی مدد آ پہنچی۔ یہ معرکہ قلعہ اقرا کی فتح کے بعد واقع ہوا۔ سلطان محمد خان ثالث کی شاعری۔ سلطان کو تعلیم، ثقافت اور ادب سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ وہ بڑے دیندار تھے اور تصوف کی طرف خصوصی میلان رکھتے تھے۔ ان کے اشعار نہایت ہی بلند معانی کے حامل ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، میں ظلم کو پسند نہیں کرتا بلکہ میں عدل میں رغبت رکھتا ہوں۔ ہم اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں جو کرتے ہیں اور اس کے احکام کو گوش ہوش سے سنتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم عارف ہیں، ہمارے دل دنیا کے لیے آئینہ کا کام دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ازل سے عشق کی آتش جل رہی ہے۔ ہم کھوٹ اور دھوکہ سے دور ہیں اور ہمارے دل پاک ہیں۔ وفات۔ سلطان محمد ثالث تمام بغاوتوں اور سخت ترین شورشوں کو کچلنے کے بعد اتوار 18 رجب 1012 ہجری کو واصل بحق ہوئے۔ ان کی مدت حکومت 9 سال 2 ماہ اور 2 دن ہے اور وصال کے وقت عمر 38 سال تھی۔ سلطان محمد خان ثالث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔